حتیٰ کہ بندہ اپنی زبان سے جب کوئی کلمات ادا کرتا ہے رب محبت سے آسمانوں میں اس کا تذکرہ کرتے ہیں. بندہ جب ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ تیرے لیے ہیں، تعریفوں کا، خوبیوں کا حقدار صرف تو ہے، تیرے سوا سب لینے والے ہیں، محتاج ہیں، بے کس ہیں، بے سہارا ہیں. تو مستغنی ہے، تو عطا کرنے والا ہے، تیری خوبیاں اتنی اعلیٰ ہیں جن میں کوئی نقص نہیں، تیری خوبیاں اپنی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں، اس لیے تعریف کا حقدار صرف تو ہے. بندہ یہ کلمہ زبان سے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین. رب العالمین آسمانوں پر فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جواب دیتے ہیں. بندہ پڑھتا رہتا ہے، آیت آیت کا رب العالمین جواب دیتے ہیں. اثنا علی عبدی مجدنی عبدی ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل. ایک ایک آیت کا جواب ملتا ہے. جب بندہ پوری توجہ سے رب کے سامنے حمد کے گیت گاتا ہے رب العالمین کی طرف سے بھی پوری عنایت اور توجہ نصیب ہوتی ہے. فرمایا کب تک یہ ایسا رہتا ہے؟ ما لم یلتفت، جب تک یہ دائیں بائیں جھانکتا نہیں، جب تک یہ بھی اپنی توجہ رکھتا ہے رب کی بھی توجہ رہتی ہے. فَإِذَا الْتَفَتَ، جب اس کی توجہ بٹ جاتی ہے، جب یہ اپنی توجہ رب سے ہٹا لیتا ہے رب العالمین سے بھی اپنی توجہ اسے ہٹا لیتے ہیں. پھر بے جان ہو گئی، پھر یہ ذکر اس کی تاثیر ختم ہو گئی، پھر اس کی کیفیت بے کیف ہو گئی، بے سرور ہو گئی. اس لیے اسلام نے جہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف آتے ہوئے ہر کام سے فراغت کا حکم دیا ہے. فارغ البال ہو کے آؤ، پورے سکون اطمینان سے آؤ. فرمایا اذا آتیتم الصلاۃ فلا تسعون واتوها وعلیکم السکینہ والوقار. علیکم السکینہ والوقار. جب نماز پڑھنے کے لیے آؤ بھاگم بھاگ دوڑ کے نہ آؤ، سانس پھولی ہوئی ہے، احوال انسان کے ذہنی طور پر وہ بکھرے ہوئے ہیں. فرمایا دوڑ کے نہ آؤ، علیکم السکینۃ والوقار. جب نماز کی طرف آؤ انتہائی با ادب ہو کر، انتہائی سکون سے آؤ، آرام سے، عزت سے. وقار عزت، سکون. علیکم السکینۃ والوقار، سکینت اور وقار اپنے اوپر رکھو، رب کی بندگی کے لیے آ رہے ہو. اسی طرح فرمایا اگر بھوک لگی ہے اور کھانا موجود ہے، نماز کا وقت بھی ہے. ہمارے دین کی خوبصورتی ذرا دیکھو کتنی. دین سمجھو، حقیقی دین سمجھو. بھوک لگی ہے، کھانا تیار ہے، نماز کا بھی وقت ہے. فرمایا فابدؤوا بالعشاء، پہلے کھانا کھا لو، تاکہ یہ نہ ہو نماز میں کھڑے ہیں اور توجہ ساری روٹی کی طرف، کھانے کی طرف. کھانا پہلے کھا لو، آرام کر لو، سکون جب ہو جائے نماز پڑھ لو. یہ کیا ہوا کہ یہ ایک فرض اپنے کندھوں کے اوپر سمجھا، میرے سر پر ایک بوجھ ہے، میرے اوپر یہ ایک قرض ہے، میں کسی طرح اس سے اپنی جان چھڑاؤں. گیا مسجد میں اور کچھ ادائیں
رب کے سامنے پیش کی اور اٹھ کے چلا آیا، نہیں، فرمایا جب کھانا بھی ہو نماز بھی ہو، کھانا پہلے کھا لو تاکہ اطمینان سے نماز پڑھ سکو۔ اسی طرح نیند کا اتنا غلبہ ہے، اونگ طاری ہے، اٹھتا ہے آنکھ لگ جاتی ہے، پڑھتا ہے پھر رک جاتا ہے، فرمایا چھوڑ دو نماز، آرام کر سو جاؤ، لیٹ جاؤ۔ کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی حمد کے بول بولنے کی بجائے نیند میں ایسا انداز اختیار کرو جیسے رب ناراض ہو جائے، اپنے لیے دعا کرنے کی بجائے اپنے اوپر بد دعا کر بیٹھو، لینے کی بجائے دینے پڑ جائیں، آرام کر لو، سو جاؤ، اس حالت میں نماز نہ پڑھو۔ بندے کے شعور نہیں، اس کی فکر حاضر نہیں، اس کی توجہ بٹی ہوئی ہے، توجہ اس کے اپنے اختیار میں نہیں، نیند کا غلبہ ہے، چھوڑ دو نماز کو، حتیٰ کہ نماز شروع کی ہے اور نیند کا غلبہ ہے، پتہ نہیں چلتا میں زبان سے کیا پڑھتا ہوں، چھوڑ دے نماز کو، لیٹ جائے، نیند پوری ہو جائے، توجہ سے نماز پڑھ لے۔ اسی طرح انسانی عوارض ہوتے ہیں، حوائج ہوتی ہیں، استنجا کی ضرورت اب پڑ گئی، پخانے پیشاب کا طبیعت میں تقاضا ہے، نماز کھڑی ہے، نماز کھڑی ہے، چھوڑ دے نماز کو، جائے پہلے اپنی قضائے حاجت کرے۔ لا یصلی احدکم وہو یدافعہ الاخبثان، پخانے پیشاب کو روکا ہوا ہے قوت سے اور پریشانی سے، اپنے اوپر جبر کر کے نماز پڑھ رہا ہے، نہ پڑھے نماز، جائے پہلے اپنا استنجا کرے، قضائے حاجت کرے، پھر آ کے نماز پڑھ لے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں کہ یہ عبادت کسی پریڈ کا نام نہیں، سیٹی بج گئی، فوج کی طرف سے سیٹی بج گئی، جی چاہا نہ چاہا، دل کیا نہ کیا، آ گیا اور چند رسمیں ادا کر دیں، اس کا نام نماز نہیں ہے۔ والذین هم فی صلاتہم خاشعون، نماز تو یہ ہے جب رب کی طرف آئے تو جہان سے کٹ جائے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ہمہ تنگوش ہو کر پوری توجہ کے ساتھ رب کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے۔ حتیٰ کہ بھائیو، حبیب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شفقت، آپ کی رہنمائی، آپ کی تربیت کتنی حسین، فرماتے میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، مصلی پہ کھڑا ہوتا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوتا ہوں، قرآن لذتیں دے رہا ہوتا ہے، پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتا ہوں، کوئی عورت بچے اٹھائے کے آئی ہے، بچے کے رونے کی آواز، اللہ اکبر، رحمت للعالمین فرماتے میں رکوع کر دیتا ہوں، نماز مختصر کر دیتا ہوں، اس لیے رونے کی وجہ سے ماں کی توجہ بٹ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ دین سے نفرت کر جائے اور اس کی نماز بے روح نہ ہو جائے، اس کے بچے کے رونے کی وجہ سے میں وہ آواز سنتا ہوں کہ ماں کے لیے قلق اور اضطراب کا باعث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مختصر کر دیتے۔ نماز پڑھانے والے ائمہ کرام بڑا مرتبہ ہے، اجعلوا ائمتکم خیارکم، تمہارے پسندیدہ لوگ امام ہونے چاہیے، واقعتاً ہی امام بہت اونچا منصب، مگر اس امام کو یہ تربیت دی، اس طریقے سے نماز نہ پڑھانا نمازیوں کے لیے بوجھ بن جائے،
وہ کھڑے نماز کی حالت میں ہوں، کہہ رہے ہوں امام صاحب کب جان چھوڑیں گے۔ رب کی بندگی میں یوں سوچیں، ایسا سبب نہ بنو۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلے میں اتنے محبوب ہیں، ان کے سوا قبیلے کی محلے کی نظر کسی اور پہ جاتی نہیں۔